ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ رانا صاحب، اگست 1999 میں انڈین ایئر فورس پاکستان نیوی کا ایک ایئر کرافٹ گراتی ہے جس میں ہمارے 16 جوان جاں بحق ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب بینگ پرائم منسٹر اس وقت بھی عالمی برادری کی حمایت حاصل کرنے میں قطعی طور پر ناکام ہو گئے تھے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی اور اس کوشش کے خاطر خواہ جو ہے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے، کوئی کوشش ہے آپ کے علم میں ایسی؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں اب یہ 12-13 سال پرانی بات ہے۔ اس بارے میں میرے پاس کوئی ڈیٹیل میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کوشش تو کی ہوگی، لیکن یقیناً جو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس کے بعد عالمی برادری کا موڈ جو تھا وہ پاکستان کے خلاف ہی تھا۔ تو ایسا ہوا ہوگا کہ باوجود تمام ایفرٹس کے تو عالمی برادری نے جو سینکشنز ہمارے اوپر لگائی ہوئی تھی اور جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ ہم نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ہم نے وائلیشن کیا، حالانکہ وائلیشن نہیں تھی، جب انڈیا نے دھماکے کیے تو ہمیں ہمارا کرنا بھی حق بنتا تھا۔ تو بہرحال اس میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک بار اسے میاں نواز شریف کا فیلئر کہہ دیے ذرا۔ نہیں، یہ فیلئر تو نہیں ہے۔ نہیں ہے؟ بقول آپ ہمارے سیاستدانوں کے 33,000 آدمی مروا دیے، لیکن کیا آج بھی امریکہ کی رائے ہمارے لیے اچھی ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں گرین پاسپورٹ دیکھ کر کے ہی ہمیں وہاں کے ایئرپورٹس پہ خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہم ہے جتنا بچتے چلے جائیں گے ہمیں قالین کی طرح تو لوگ پھر رگیدتے چلے یہ جائیں گے۔ پالیسی کس نے بنائی تھی؟ اگر یہ پالیسی نہ اپنائی جاتی تو عالمی برادری کے خوش یا ناخوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ہم جو ہے وہ فائدے میں رہتے، اور ہم جن مصیبتوں سے اب دوچار ہیں ان مصیبتوں سے دوچار نہ ہوتے۔ یہ اس وقت کے جرنیلوں نے قومی جرم کیا جو انہوں نے 9/11 کے بعد ایک اسسٹنٹ سیکرٹری کے فون کے اوپر جو ہے انہوں نے تمام قومی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھا اور امریکہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، جو آپ کہتے ہیں ہمیں قبول ہے۔ قدیر خان صاحب کو محسن پاکستان مانتے ہیں آپ؟ بالکل مانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بیان دیں گے اس کی بھی اہمیت ہے؟ بالکل اہمیت ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اب متعدد فورمز پہ متعدد انٹرویوز میں یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں اس بات میں کہ میں ڈٹرمن تھا ایٹامک اس کو دھماکے کرنے کے لیے۔ اٹ واز می قدیر خان ہو فورسڈ نواز شریف کہ ہم یہ دھماکہ کریں۔ لیکن میں نے تو قدیر خان کا یہ بیان بھی پڑھا ہے کہ میاں نواز شریف وہ آدمی ہے جس کو $5 ارب کی آفر تھی کہ دنیا میں جہاں چاہو جس اکاؤنٹ میں چاہو ہم اس میں ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، ایٹمی دھماکے نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے سب سے پوچھا ہوگا، سب سے مشورہ کیا ہوگا، ڈاکٹر قدیر سے بھی مشورہ کیا ہوگا، اپنا آرمی چیف سے بھی مشورہ کیا ہوگا، دوسرے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی ڈیسیژن تو خیر اسی کا تھا نا۔ کسی نے کہا ہوگا کہ جی نہ کریں، کسی نے کہا ہوگا جی کریں، اور اس دوران یہ جو 11 سے 28 کا دورانیہ ہے اس میں یقیناً میاں نواز شریف نے اس فیصلے کو کرنے یا نہ کرنے کے لیے اس کے اوپر غور و خوض تو کیا ہوگا۔ کبھی اس کا یہ ذہن بنا ہوگا کہ بھئی اگر کرتے ہیں تو اس کے یہ یعنی ہم یہ مان لیں کہ نواز شریف صاحب سے ہم صرف عاقلانہ فیصلے ہی توقع کرتے ہیں، ایسا ہے؟ بالکل۔ ٹھیک ہے، ایٹامک دھماکوں کے بعد نواز شریف صاحب فورن کرنسی اکاؤنٹ سیز کر دیتے ہیں، کیا تھا یہ؟ اس سلسلے میں کیونکہ میاں نواز شریف صاحب خود آن ریکارڈ ہیں، اس لیے اب مجھے اس میں اپنے طور سے کوئی جو ہے وہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنی فائنانس کی ٹیم تھی، اس ٹیم کے مشورے کے اوپر یہ قدم اٹھایا تھا، اور وہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ اس قدم کے اثرات جو ہے وہ غلط ہوئے اور یہ ایک درست فیصلہ نہیں تھا۔ اگست 1999 کی جس واقعے کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد فوج اور نواز شریف کی حکومت کے درمیان خلیج گہری ہو گئی تھی، اور پرویز مہدی قریشی جو اس وقت چیف آف ایئر اسٹاف تھے انہوں نے اس سلسلے میں نواز شریف صاحب کو اپنے تحفظات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ دیکھیں، اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ایک لیول کے اوپر جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ ہوتی ہیں اور یہ پبلک نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہو۔ لوگوں میں یہ جو رائے پائی جاتی ہے رانا ثناء اللہ کے متعلق کہ ہر مسئلے کی چابی رانا ثناء اللہ ہے پنجاب میں، ایسا ہے؟ دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ کیونکہ پارلیمانی افیئرز بھی میرے پاس ہیں، لا اینڈ آرڈر کو بھی میں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ میری اپیرنس جو ہے وہ دوسرے منسٹر سے قدرے زیادہ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اور کوئی ہے نہیں، باقی بھی سارے لوگ ہیں۔
آپ دیکھیں اب آپ بطور اینکر پرسن جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو بھی یہ پروگرام دیکھے گا وہ سارا کہے کہ سارا کچھ آپ ہی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ ہر چیز مہیا کرتی ہے، تو تب آ کے آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس میں کوئی اور لوگ جو ہے وہ کام نہیں کر رہے یا اور لوگوں کے پاس چابی نہیں ہے، چابی سب کے پاس ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اپیرنس زیادہ ہے تو اس لیے یہ خیال جو ہے وہ یعنی قائم ہوا ہوگا، لیکن اس میں کوئی ایسا حقیقت نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحب نے اپنی رٹ مجموعی طور پر قائم کر رکھی ہے صوبے میں۔ دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ بڑی آئیڈل پوزیشن ہے اور انہوں نے بڑی رٹ قائم کی ہوئی ہے تو یہ تو ایک نامناسب بات ہوگی۔ ہاں، وہ پورے خلوص اور دیانتداری سے ایک دن میں جتنا زیادہ بہتر کام ہو سکتا ہے اور رٹ کو قائم کرنے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے اس میں ان کی نیت اور کوشش میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں، یہ یعنی لوڈ شیڈنگ ہے، بے روزگاری ہے، پھر اس کے بعد دہشت گردی ہے، تو یہ حالات ایسے ہیں کہ ان حالات میں ایک حد تک ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب۔ ناظرین، یہ تھے رانا ثناء اللہ جو اپنی پارٹی کا موقف بیان کر رہے تھے۔ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔